محترم عزیزوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کی رحمتوں کو بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس مہینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، کس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تاکہ تمہارے اندر کون سی صفت پیدا ہو؟ تقوی کی صفت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی اللہ رب العزت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، مومن کی کامیابی کے لیے تقوی کا ہونا شرط ہے۔ مومن اسی وقت اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ہوگا جب وہ متقی پرہیزگار ہو، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کی صفت کو ہائی لائٹ فرمایا ہے، اس تقوی کی صفت کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو متقین ہی کے لیے ہے نا۔ متقین کی صفت اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ہائی لائٹ فرمائی۔ تقوی کا لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہم پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ایک دو صفحے بھی بمشکل ایسے ملیں گے جس میں تقوی کا لفظ نہ ہو، کچھ ہی صفحات ایسے ہوں گے جس میں تقوی کا لفظ نہ ہو کسی نہ کسی طرح کے، ورنہ ہر صفحے کے اندر قرآن مجید کے اندر تقوی کا لفظ ملتا ہے۔ صرف کچھ ہی صفحات ایسے ہوں گے جس کے اندر تقوی کا لفظ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کو تقوی سے سجا دیا، تو اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک مسلمان کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر تقوی کا پیدا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر بندہ سال بھر بھی تقوی اپنے اندر نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے اللہ نے ایک مہینہ دیا کہ یہ اسپیشل ایک خصوصی مہینہ ہے، اس میں ٹریننگ کرو، اس میں اپنے آپ کو تیار کرو اور پھر اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو۔ تو اس سے تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تقوی اللہ رب العزت کی نظر میں کتنی اہم ترین چیز ہے نا۔ تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک ایمان والے کی کامیابی کے لیے۔ لیکن تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے کسے؟ تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، ڈرنا، یہ تقوی کا لغوی مفہوم ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کو، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اصل تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ اصل تقوی کا مفہوم ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو وہ متقی پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر۔ سورہ بقرہ میں بہت آسان صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کرا کہ متقی ہونا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ اور پھر متقین کی صفات بیان کرو کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے، اور غیب کی باتوں پر تو الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ کام تو الحمدللہ اکثر مسلمان کرتے، تو یہ تقوی کی موٹی موٹی صفات ہمارے اندر آ گئی ہے نا۔ تو تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کبھی آپ کسی خاردار راستے سے گزرے، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے کہ دونوں طرف سے کانٹے موجود ہو، نیچے بھی کانٹے بکھرے ہوئے ہو، تو آپ اس راستے سے کس طریقے سے گزرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس راستے سے اپنے لباس کو بچاتے ہوئے اور احتیاط کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے گزرتا ہوں، ہے نا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی والا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے، یہ تقوی کا مفہوم، اور اصل سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتے ہیں، طرح طرح کے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے اگر کہا جائے کہ بھائی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو وہ اس سے بچنا، اس سے ہمارے لیے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس سے ہم نہیں بچتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تراویح تو پڑھ رہے ہیں، ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر کوئی گناہ کر لی، ہے نا۔ لیکن یہ جو گناہ ہیں ہمارے، یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کے اوپر بھاری پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو ہم سبھی بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لو اپنے آپ کو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ تو سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے نا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اسی میں کوتاہی ہوتی ہے زیادہ، کہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ ایک عجیب چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم ٹیمپرری مسلمان بن گئے، نعوذ باللہ۔ جمعہ کا دن آ گیا تو ہم مسلمان بن گئے، ہے نا۔ شب برات آ گئی تو پھر مسلمان بن گئے، شب قدر آ گئی تو پھر مسلمان بن گئے، پھر اب رمضان آ گئی تو رمضان میں دیکھ لو ماشاءاللہ فجر میں جمعہ جتنی بھیڑ ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ فجر میں جمعہ جتنی تعداد ہے۔ آج پھر بھی 2 صفحے کم ہو گئے کیونکہ آج چوتھا دن ہے نا، اور دھیرے دھیرے 8ویں اور 10ویں دن پتہ نہیں اور 1-2 صفحے کم ہو جائے۔ لیکن یہ عجیب چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم 1 مہینے کے لیے مسلمان بن جائیں، 1 دن کے لیے مسلمان بن جائے، 1 ہفتے کے لیے مسلمان بن جائے، ہے نا۔ یہ وسوسہ اور یہ خرابی کب ہمارے ذہنوں سے نکلے گی کہ اسلام 1 دن کا مذہب نہیں ہے یا 1 مہینے کا مذہب نہیں ہے کہ ہم 1 دن یا 2 دن اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، ہے نا۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا ہے نا۔ ماشاءاللہ کتنا بہترین ماحول ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ سارے لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر، سارے لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہے نا۔ تو کیا یہ ماحول رمضان کے علاوہ نہیں ہو سکتا؟ جس طرح رمضان میں ہم اتنی قربانی دے سکتے ہیں نمازوں کے اہتمام کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، تو کیا رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بہت آسانی، لیکن ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو مینٹالٹی وہ یہ ہے کہ بس ہم کچھ ہی وقت میں شارٹ کٹ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی کو تبدیل
نہیں کرنا چاہتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے نا. اس کی مثال لے لو، جیسے ایک بچہ ہے وہ سال بھر اپنے والد کو نہ پوچھے، نہ فون کر رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ کوئی بات مان رہا ہے، سال بھر نافرمانیاں کر رہا ہے، جو اس کا باپ کہے اس کا الٹا کر رہا ہے نا. لیکن سال میں ایک مرتبہ آ جائے، سلام کلام کرے اور سب باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دے، تو باپ کو لگے کہ بھائی یہ سدھر گیا. تو پھر بچہ کہے کہ بھائی یہ صرف 2 دن کے لیے تھا. یہ کس کے لیے تھا؟ 2 دن کے لیے. بس میں سال میں ایک مرتبہ آؤں گا، 2-3 دن آپ کی خدمت کروں گا، اس کے بعد پھر واپس بھاگ جاؤں گا. تو باپ کہے گا کہ بھائی یہ تیری خدمت گزاری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ نوٹنکی ہے نا. باپ یہی کہے گا کہ بھائی میں تیری 2 دن کی خدمت کا کیا کروں، ہے نا. تو یہ مثال ہے، مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا. تو ہم بھی اپنے اعمال پر غور و فکر کریں کہ ہم سال بھر اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور رمضان المبارک میں بھی اس نیت سے عمل کریں گے کہ بھائی یہ عمل صرف رمضان تک ہے، یہ عمل صرف رمضان تک ہے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا، ابھی بھی یہ ماحول ہے کہ عید کی نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہے نا. مسلمان یہ ماحول نظروں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان عید کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں اور تھیٹر کے سامنے لائن لگا ہے. عید کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں اور تھیٹر کے سامنے لائن لگا ہے. تو کیا اثر ہوا رمضان کا طبیعت پر؟ کیا اثر ہوا رمضان کا طبیعت پر؟ اور کیوں اثر نہیں ہوا؟ کیونکہ نیت ہی نہیں تھی ہماری. ہم نے نیت ہی کی تھی کہ بھائی رمضان جب تک ہے تب تک ہم ٹھیک ہے، جیسے ہی رمضان جائے گا تو پھر ہم واپس شیطان بن جائیں، ہے نا. شیطان کے قید ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا نفس خود اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ وہی بس ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں. ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہر گناہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا. اصل تو گناہ کا تقاضا نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس گناہ کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس گناہ کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے نا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کہ اللہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ میری زندگی جیسی پہلے تھی ویسی اب نہیں ہوئی. تو اللہ رب العزت پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت زندگی کو تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. توبہ کا اصل مفہوم یہی. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پوری ناچ گانے کے اندر گزرتی، ناچ گانے کے اندر، عیاشی کے اندر، بس انہی کاموں کے اندر ان کی راتیں گزرتی. ایک مرتبہ وہ اسی طرح کے کسی کام میں مصروف تھے، ناچنے گانے میں، تو غیب سے آواز آئی، یہ آیت پڑھی گئی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے لرزے، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈرے، کہ اب بھی ان کے لیے یہ وقت نہیں آیا. تو اس آیت کا ان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ فوراً وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ الآن یا ربی، الآن یا ربی، کہ یا اللہ اب وہ وقت آ گیا. پھر جتنی عیاشی کے اندر ان کی زندگی تھی انہوں نے اتنا ہی زیادہ اس کو تبدیل کی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے پوری عیاشی کے اندر زندگی گزرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اتنا مشقت میں مبتلا کیا، اتنا زیادہ عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہو، عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہو، کہ جب بھی کوئی حرم شریف میں جاتا تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرتے رہتے. کوئی رات میں آتا تو وہ عبادت کر رہے، کوئی دن میں آتا تو عبادت کر رہے، کوئی دوپہر میں آتا تو عبادت کر رہے، یہاں تک کہ یہ چرچا ہونے لگی کہ وہ بندہ جو حرم شریف میں عبادت کرتا ہے عابد الحرمین ہے نا. تو ان کو ان کے اصل نام سے لوگ بھول گئے
بلکہ عابد الحرمین کے نام سے ان کو پہچانا جانے لگا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ۔ اب ایک شخص جو عیاشی کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا کچھ ہی وقت پہلے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو کتنا اپنے آپ کو تبدیل کی کہ عابد الحرمین کے لقب سے مشہور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں کیوں مبتلا کرتے کہ آپ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں؟ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دیکھو ان کو احساس کتنا ہے، آج ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی اکثر زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، اب یہ تھوڑا سا وقت ملا ہے، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ رو دھو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا، رو دھو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے نا۔ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کھلم کھلا ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا، اپنی مغفرت کرانے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں، ارادہ اگر ہوگا، نیت اگر ہوگی تو اللہ رب العزت کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر پیغمبروں کی صحبت میں رہ کر بھی انسان کی زندگی نہیں بدلی۔ بہت ساروں جو مشرکین مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن فرق کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا جذبہ تھا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ تھا، ان کی نیت درست تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو سرخ روئی کا نشان بنا دیا کہ کوئی بھی ان سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اتنے کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ اور مشرکین مکہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سارے معجزات دیکھے، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کی نیت نہیں تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن ان کی نیت نہیں تھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، تو ان کو ہدایت نہیں ملی، اور وہ قیامت تک کے لیے ذلت کا نشان بن گئے، ذلت کا محاورہ بن گئے، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ذلت سے ان کا نام لیا جاتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے ہے نا۔ تو محترم عزیزوں، اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ العزیز تبدیل کریں گے۔ آج امت بس سوئی ہوئی ہے، اپنے کھانے پینے کے اندر لگی ہوئی، 2 وقت کا کھانا مل جائے ہے نا، اپنے کام کاج ہو جائے، ایک دم بس خود غرضی کے اندر امت مبتلا ہے۔ یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، خود غرضی کے اندر قوم مبتلا ہے، بس اپنا اپنا دیکھنے میں لگے ہوئے، اپنا صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے نا۔ وہ محبت، وہ ایثار، وہ ہمدردی، وہ جذبہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، وہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں بھی وہ ایمان پیدا ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا، وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو ہے نا۔ اور یہ صفات عملی طور پر پیدا ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں گے، بدلنے کی کوشش کریں گے، تب یہ صفات ہمارے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہوں گی ہے نا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھو، گناہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور جب بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بہترین واقعہ ہے اور قرآن مجید کی آیت کی ایک تفسیر بھی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ان سے کہا کہ حضرت، میری کھیتی میں فصل اتنی زیادہ نہیں ہوئی، میری کھیتی کی فصل میں برکت نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استغفار کیا،
پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کیا۔ اور ایک شخص آیا مال کی کمی کی شکایت لے کر کہ میرے پاس مال کی بھی قلت ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بھی فرمایا کہ استغفار کیا۔ اب ایک شخص ان کے قریب بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ 3 شخص آپ کے پاس آئے اور تینوں الگ الگ شکایتیں لے کر آئے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی بات کہی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، سب سے پہلا فائدہ۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارشوں کو برسائیں گے، ہے نا؟ آج ہم بارش کی شکایت کرتے ہیں کہ بارش وقت پر نہیں ہوتی، جب موسم ہوتا ہے تب نہیں ہوتی، بے موسم بارشیں ہوتی، تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بارش موسلا دار برسیں گی اور وقت پر برسیں گی۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ مال بھی تمہارے حق میں نعمت ہوگا اور اولاد بھی تمہارے حق میں نعمت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر یہ بھی فائدہ اس سے ہوگا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت تمہارے باغات کو ہرا بھرا کرے اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نہروں کو جاری کرنا ہے نا۔ تو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بدلے میں کتنی نعمتیں حاصل ہو گئی بندے، اس کے علاوہ کوئی نعمت ہے انسان کے لیے؟ مال بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اولاد بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، ہے نا۔ اور آخرت میں بھی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو، تو اس سے بڑی اور چیز کیا چاہیے، ہے نا۔ تو دنیا و آخرت دونوں استغفار کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر اس کی کوئی بھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، ایک نان بائی تھا، باورچی، جو روٹیاں بنا کر بیچتا تھا، رات بھر روٹیاں بناتا تھا اور صبح ان روٹیوں کو فروخت کرتا تھا۔ تو ایک بزرگ ایک مسجد کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسجد کے اندر میں آرام کر لوں، لیکن مسجد کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اسے منع کر دیا کہ بھائی آپ مسجد کے اندر آرام نہیں کر سکتے۔ تو یہ نان بھائی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سوچا کہ چلو میں ان کو اپنے گھر پر رکا لیتا ہوں۔ وہ ان کو اپنے گھر پر لے کر گیا، ایک چارپائی بچھائی اور ان سے کہا کہ آپ آرام کیجیے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کر روٹیاں بنانے لگا، اور روٹیاں بناتے بناتے اس کی زبان پر جاری تھا استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ سے معافی بھی مانگتا جا رہا تھا اور اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے استغفار نے تمہیں کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے؟ جو تم اتنا زیادہ استغفار کرتے ہو، تمہارے استغفار کی وجہ سے کوئی فائدہ بھی تمہیں پہنچا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ کوئی دعا میری زبان پر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے پہلے پورا کر دیتا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے پورا کر دیتا۔ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ صرف ایک دعا میری ایسی ہے کہ جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ایک مشہور و معروف عالم دین ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ان سے میری ملاقات کرا دے۔ تو وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر، وہ کہنے لگے کہ میں ہی امام احمد بن حنبل، میں ہی امام احمد بن
ہمبل ہو، اور میں گویا اس طریقے سے تیرے پاس پہنچایا گیا گویا کہ مجھے کھینچ کر لایا ہے، گویا کہ مجھے کھینچ کر لایا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اس کی نظر میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں، سچوں سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ گناہ گار لوگ بچ گئے تھے، کچھ گناہ گار لوگ بچے ہوئے تھے، تو وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی محبت میں شامل؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اے گناہ گار لوگوں اگر تم بھی توبہ کر لو، بھلے ہی تم سے گناہ سرزد ہوتے رہے، لیکن اگر تم توبہ کرتے رہو تو میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ہے نا۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں سب کچھ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے۔ اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت کے اندر پھنسے، کوئی معمولی مصیبت تھی؟ کوئی کنویں میں گر گیا تو نکلنا ممکن ہے نا، کہیں کسی بھی جگہ پر گر گئے تو نکلنا ممکن، لیکن کوئی کہے کہ بھائی فلاں کو مچھلی نے نگل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو اس کے نکلنے کی کوئی امید کرے گا یا اس کو نکالنے کی کوئی کوشش کرے گا؟ سب کہیں گے کہ بھائی بچنا ناممکن ہے، نہیں نکل سکتا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں سے کون نکلا ابھی تک؟ تو حضرت یونس علیہ السلام اتنی ناممکن مشکل کے اندر پھنس گئے، اور کوئی مددگار بھی کوئی ہو بھائی قریب میں جو کوشش کر کے مچھلی کو مار توڑ کر اس کے اندر سے نکال سکے، کوئی نہیں قریب میں، سمندر کی گہرائیوں میں بے یار و مددگار مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پھنسے۔ اب کس کو پکارے؟ کون سن سکتا ہے؟ کس کو پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کیسی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ تو معبود ہیں، آپ تو الہ ہیں، آپ تو خالق ہیں، سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر ظلم کرے آپ، ہے نا۔ یہ جو میں پھنسا ہوا ہوں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ استغفار ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اتنے بڑے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں، اسی طرح ان کے غموں سے ہم مومنین کو